اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری کلام جدید میں چل رہی تھی، چند مقدماتی بحثوں کو عرض کیا، خلاصتاً بیان کرتا ہوں جو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس میں جو مہم نقطہ تھا وہ یہ کہ کلام جدید کو کلام جدید کس اعتبار سے کہا جاتا ہے، مفصل اختصار کے اعتبار سے کچھ باتیں جو ہیں وہ عرض کی، اور یہ تحقیقی نظر یہی سامنے آئی کہ جدید وصف کلام کے لیے نہیں ہے بلکہ مسائل کے لیے ہے، یعنی مسائل جدید کلامی ہیں ہمارے پاس، نہ کلام جدید۔ مقابل میں جو نظریہ ایک عرض کیا تھا، کیونکہ مختلف نظریات ہیں ان بزرگان کے کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کلام قدیم اور کلام جدید کے درمیان تفاوت پایا جاتا ہے، ان میں سے ایک دلیل ذکر کی تھی تاکہ ذہن آمادہ رہے بعد کی ابحاث میں۔ مثلا اگر دوستان کلام جدید کی بات کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں مفصل مطرح ہوتا ہے کہ ان کی کیا کیا دلیلیں تھیں، ان پر کیا کیا نقد بارے ہوتے ہیں، لہذا وہ بعد والی کتابوں کے ساتھ مقابل ہے۔ اس میں ایک دلیل جو ذکر کی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ کلام جدید روش میں بھی فرق کرتا ہے کلام قدیم سے، زبان میں بھی فرق کرتا ہے، مبادی اور مبانی میں بھی فرق کرتا ہے۔ عرض کیا تھا تھوڑا سا مفصل تھا، اس کو تھوڑا سا اور بیان کر رہا ہوں تاکہ مطلب ذہن میں بیٹھ جائے۔ روش میں فرق کرتا ہے کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں کلام قدیم میں پہلے روش عقلی تھی، روش جدلی تھی، روش نقلی تھی، لیکن روش تجربی و شہودی نہیں تھی، کیونکہ کلام قدیم میں تجربہ دینی مطرح نہیں تھا۔ یہ انشاءاللہ جب تجربہ دینی کے پاس آئی وہاں مفصل عرض کریں گے اس سے مراد کیا، ابھی اگر اس میں چلے گئے تو پھر اور لمبا کام ہو جائے گا۔ تو لہذا کلام جدید کی روش بھی فرق کر گئی یہاں پر۔ زبان بھی کلام جدید کی فرق کرتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کلام مخاطبین کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے، وہ مخاطب کو دیکھتا ہے، میرا مخاطب کون ہے۔ اگر مخاطب باشعور انسان ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، عقل کی باتیں سمجھتا ہے تو اسے روش عقلی کے ساتھ آپ بات کریں گے۔ لیکن آپ مقابل میں دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہٹ دھرم انسان ہے، بات نہیں مانے گا، اشکالات مطرح کرتا ہے لیکن بات نہیں سنتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ جدلی روش کریں گے، زبان جدلی استعمال کریں گے۔ تو اب کلام جدید کے مخاطبین چونکہ جدید ہو گئے ہیں تو اس کی زبان بھی جدید ہو گئی ہے، کیونکہ مخاطب آج کل کے اور ہیں، کلام قدیم والے مخاطب نہیں ہیں، کیونکہ مسائل جدید آ چکے ہیں۔ مبادی اور مبانی بھی فرق کرتے ہیں۔ کلام قدیم کے مبانی میں امور عامہ شامل تھے، یعنی وہ فلسفے کی بعض بحثیں ان کو بحث کرتے تھے مقدمے کے اعتبار سے، پھر اسی کے قواعد کو جو امور عامہ میں وہ بحث کرتے تھے، مثلا فلسفے کی ابحاث، قواعد فلسفیہ، وہ پھر آ کر کلام میں استفادہ کر کے شبہات کے جواب دیتے تھے، دین کا دفاع کرتے تھے۔ لیکن آج مبادی اور مبانی فرق کرتے ہیں۔ آج انسان شناسی کی بحث جو ہے وہ مبنا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت امور عامہ کی کرنا ہے۔ امور عامہ فلسفے کی الہیات بالمعنی الاخص سے پہلے کی جتنی ابحاث ہیں، یعنی خدا شناسی کی بحث جو فلسفے میں مطرح ہے، اس سے پہلے جتنی ابحاث فلسفے میں مطرح ہے وہ امور عامہ میں آتے ہیں۔ نہ معرفت شناسی الگ ہے، فلسفے کی بات کر رہا ہوں، معرفت شناسی الگ علم ہے۔ فلسفے مثلا آپ اصالت الوجود کی بات کرتے ہیں، وجود ذہنی کی بات کرتے ہیں، مواد الثلاث کی بات کرتے ہیں، علت و معلول کی بات کرتے ہیں، سب امور عامہ میں آتی ہے۔ مثلا علت و معلول کیسے؟ علت و معلول یہ ہم فلسفے کا مباحثہ چل رہا ہے، وہاں جا کے اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ علت و معلول کے مسائل ہیں، یہ اصالت الوجود ہے، وجود ذہنی ہے، اس کے بعد مواد الثلاث ہے، اس کے بعد مثلا مقولات عشر ہیں، اور اس قسم کی جتنی باتیں ہیں، یہ سب امور عامہ ان کو کہا جاتا ہے۔
بس کلام قدیم پہلے جو اپنے مبانی رکھتا تھا وہ امور عامہ کے ساتھ مربوط تھے، لیکن آج کلام جدید کے مبانی میں جو بات شامل ہو گئی ہے وہ انسان شناسی ہے، طبیعت شناسی ہے، متن شناسی ہے۔ یہ تمام جو ہیں مبادی علم کلام جدید ہیں۔ تو لہذا جب مبادی اور مبانی فرق کر گئے، زبان فرق کر گئی، علم کی روش فرق کر گئی، ان کی موضوع تو اس کا واحد ہے ہی نہیں ہے، تو لہذا موضوع بھی فرق کر جائے گا۔ جب اتنی چیزیں فرق کر جاتی ہیں بس کلام جدید کو الگ علم ہونا چاہیے، علم کلام جدید و علم کلام قدیم ہونا چاہیے۔ یہ دلیل تھی اس نظریے کی۔ جواب اس کو ہم نے یہ دیا کہ ہم روش، موضوع اور غایت کو امور ثابتات میں سے مانتے ہیں علم کلام کے لیے، یعنی ثابت امور میں سے، متغیر امور میں سے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے علم کلام کا موضوع کوئی خاص موضوع نہیں رکھا کہ مثلا کلام کا موضوع خدا ہے، کلام کا موضوع جو ہے مثلا افعال الہی ہیں، کلام کا موضوع جو ہے مثلا نبوت ہے، یا اس قسم کی کوئی بات ہم نے اس قسم کی جو قید نہیں لگائی ہے۔ ہم نے کلام کا موضوع اعتقادات دینیہ کو قرار دیا ہے۔ آپ کلام جدید میں بھی اعتقادات سے بحث کرتے ہیں، فرق نہیں کرتا یہاں پہ موضوع۔ اور روش میں آ کر ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کی روش کشکولی ہے، تک روشی نہیں ہے، چند روشی ہے۔ جب چند روشی ہم نے اس کا روش قرار دے دیا، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی جدید مسئلہ آگے اس کو روش کوئی اور چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی اسی عام روش کے تحت داخل ہوگی۔ اس کا مطلب ہے روش علم کلام بھی تبدیل نہیں ہوئی ہے، عام روش عام جو آپ نے قرار دیا تھا۔ اسی طریقے سے غایت کیا ہے؟ یا دفاع دین ہے، یا کیا ہے تبیین دین ہے، یا مثلا آپ کہتے ہیں دین کے بارے میں گفتگو ہے، وہ سب کے علم کلام قدیم میں بھی یہی چیز پائی جاتی تھی۔ جب تینوں چیزیں ہم نے دیکھا ہے کہ فرق نہیں کرتی، یہ امور ثابتہ میں سے ہیں، بس کلام قدیم اور کلام جدید میں ہوویتاً کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مسائل کچھ زیادہ ہو گئے ہیں۔ پہلے تجربہ دینی مطرح نہیں تھا، اب تجربہ دینی واضح مطرح ہو گیا۔ پہلے سیکولرزم کے بارے میں بات نہیں کی جاتی تھی، اب سیکولرزم آ گئی ہے، اور اس قسم کی باقی ابحاث جو کلام جدید میں مطرح ہوتی ہیں۔ بہرحال یہی عرض کیا کہ تحقیقی نظر یہ ہوئی کہ کلام جدید نام کی ہمارے پاس چیز نہیں ہے، بلکہ مسائل جدید کلامی ہے۔ اگر کلام جدید کہا جاتا ہے تو وہ تسامحاً کہا جاتا ہے اس کو۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات عرض کی تھی، اور چونکہ کچھ فرق بیان کر دیں جدید مطالعے میں اس عنوان کے اندر، اس لیے دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ فلسفہ دین اور کلام جدید میں کیا فرق ہے؟ آیا یہ ایک ہی ہے عنوان؟ مثلا بعض کتاب والے نے بھی ایک تعبیر ایسی استعمال کی ہے، مثلا یہاں پہ دیکھیں صفحہ نمبر 18 کے اوپر کہتے ہیں کہ بر این اساس آنچه امروزه در کشور ما کلام جدید خوانده می شود، یعنی آج کل ہمارے ملک میں جس کو کلام جدید کہا جاتا ہے غالباً ہمان چیزی است کہ غربیان آن را فلسفہ دین می نامند، یعنی یہی انہی ابحاث کو کہ جس کو ہم کلام جدید میں مطرح کرتے ہیں اسی کو فلسفہ دین کہتے ہیں۔ لہذا ایک نظر یہ ہے کہ فلسفہ دین اور کلام جدید آپس میں یعنی مترادف ہیں۔ جو بعض فلسفہ دین کے عنوان سے ہے وہی کلام جدید۔ فرق یہ ہے کہ فلسفہ دین غربی استعمال کرتے ہیں عنوان، اور شرق زمین کے اوپر جب اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں اس کے لیے عنوان کلام جدید کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن عرض کیا تھا کہ ہم اس کو اس طریقے سے قبول نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرق موجود ہے فلسفہ دین اور کلام جدید میں۔ پہلا فرق اس کا روش کے اعتبار سے ہے۔ جو کہ کل عرض کیا تھا کہ فلسفہ دین تک روشی ہے اور کلام جدید چند روشی ہے۔ لیکن ایک اور فرق اس اعتبار سے آپ لکھیں اس کا روش کے اعتبار سے کہ فلسفہ دین فقط منابع بشری سے استفادہ کرتا ہے۔ فلسفہ دین کے اندر یعنی عقل، تجربہ، شعور، اس قسم کی چیزیں جو ہے منابع بشری ہیں جس کے اندر تسلط ہے۔ لیکن کلام جدید ان منابع کے علاوہ اور بھی منبع ہے جس سے استفادہ کرتا ہے، وہ منبع وحی ہے۔
شعور سے مراد ہم حص ہو رہی ہے شعور وہ تجربہ دینی میں واضح ہوگا کیا مراد ہے اس سے. خاص معنی میں. ہاں بس اس اعتبار سے بھی فرق ہے فلسفہ دین کے اندر. دوسرا فرق کیا ہے؟ فلسفہ دین کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، باہر بیرون دینی بحث کرتا ہے. بیرون دینی ہے فارسی اصطلاح ہے. ایمان آور اور اعتقاد آور اس نگاہ سے نہیں کرتا. ہاں یہ بیرون دین کے باہر کھڑا ہو کر بحث کر رہا ہوتا ہے دین کے بعد. میں کمرے کے اندر بیٹھ کے ایک دفعہ بحث کر رہا ہوں، ایک مرتبہ کمرے سے باہر کھڑا ہو کے کمرے کے بارے میں بحث کر رہا ہوتا ہوں. اب کمرے کے باہر جب میں کھڑا ہوں تو اس کے لوازمات کا معتقد ہو کے بحث نہیں کرتا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو چیز دین نام کی ایک بنی ہوئی ہے تشکیل، اجزاء اس کے موجود ہیں، آیا یہ اس کے اجزاء قابل اثبات بھی ہیں یا نہیں ہے، فقط موہامات میں سے ہیں. بس اگر فارسی تعبیر کے مطابق اچھی تعبیر ہے کہ فلسفہ دین بیرون دینی ہے، نگاہ کرتا ہے، نگاہ اس کی بیرون دینی یعنی دین کو باہر سے نگاہ کرتا ہے، اور کلام جدید درون دینی ہے یعنی دین کا معتقد ہو کر دین کے بارے میں بحث کرتا ہے. بیرون دینی بھی بحث کرتا ہے لیکن اس کے اندر ایک عنصر درون دینی کا بھی پایا جاتا ہے. لیکن فلسفہ دین کے اندر فیلسوف دین کیا وہ کہلائے گا؟ وہ بیرون دینی بحث کرے گا، اس کے اندر دین کے باہر کھڑا ہو کر بحث کرے گا. بس اس اعتبار سے بھی فلسفہ دین اور کلام جدید میں فرق ہے. اور ایک فرق یہ بھی کل عرض ہو گیا تھا، نیا مطلب نہیں ہے، کہ فلسفہ دین میں ابحاث مطرح کی جاتی ہیں اور کر سکتا ہے انسان عنوان ایسا ہے کہ جو تمام ادیان کے بارے میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں. اس کے اندر کسی دین کے ساتھ آپ خاص نہیں کر سکتے اس کو. لیکن کلام جدید اگر کلام کا لفظ استعمال کریں گے تو کلام کا عنوان ایسا ہے کہ آپ اس کو مختص کرتے ہیں، کلام اسلامی، کلام مسیحی، کلام یہودی. بس نتیجہ یہ نکلا کہ آپ فلسفہ دین اور کلام جدید کو مترادفات میں سے نہیں لے سکتے. اور یہ مصنف نے جو یہاں پر بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ بحثیں کہ جو فلسفہ دین مطرح کرتا ہے شرق زمین میں کلام جدید کے عنوان سے مطرح ہیں، تو اس کا جواب بھی واضح ہو جاتا ہے اس بات کے ساتھ کہ درست ہے کہ بحثیں آپس میں متفاوت نہیں ہیں، ایک جیسی ہیں. کہ وہ فلسفہ دین کا عنوان دے کے وہی باتیں کرتے ہیں جو باتیں ہم کلام جدید کے عنوان سے کرتے ہیں. لیکن دین چونکہ فرق کرتی ہے، بس ہم ایک نہیں کہہ سکتے اس کو. فلسفہ دین میں ممکن ہے وہ باتیں بیرون دینی کے اعتبار سے نگاہ کر رہا ہو. مثلا اس بات خدا، وہ بیدون اعتقاد خدا کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور ہم جب اس بات خدا مطرح کر رہے ہیں، ہم خدا کے معتقد ہو کر خدا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں خدا کو. اسی طریقے سے باقی ابحاث کلام جدید کے اندر جو مطرح ہیں، بس فقط یہ کہہ دینا کہ چونکہ جو فلسفہ دین کے عنوان میں بحثیں مطرح ہوتی ہیں شرق زمین میں کلام جدید کے عنوان میں مطرح ہوتی ہیں، پس فلسفہ دین اور کلام جدید میں فرق نہیں ہے. نا، یہ نہیں ہے، فرق ہے. کوئی بھی فرق نہ ہو لیکن دید کا فرق ضرور ہوگا کہ وہ بیرون دینی ہے اور یہ درون دینی ہوگا. اس کے بعد جو بات ہے، انہوں نے ایک اصطلاح اور ذکر کی تھی، عرض کیا تھا کہ کلام فلسفی بھی ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے، اس کی توضیح دی ہے. مشکل چونکہ مطلب نہیں ہے لہذا توضیح کی ضرورت نہیں ہے، مطالعہ بھی کرنے تو یہ مطلب حل ہو جاتا ہے. دین شناسی کی تعبیر بھی استعمال ہوتی ہے کہ دین شناسی میں کون کون سی باتیں آتی ہیں. کہتے ہیں اس کا دائرہ وسیع ہے دین شناسی کا، اس میں فلسفہ دین بھی شامل ہے، جامع شناسی دین بھی شامل ہے، روان شناسی دین بھی شامل ہے، تاریخ ادیان بھی اس کے اندر آتی ہے. کیونکہ دین شناسی آپ کر رہے ہیں نا، دین کے تمام ابعاد کی آپ گفتگو کریں گے اس کے اندر. بس کا دائرہ وسیع ہے دین شناسی کا. اس کے بعد ہماری جو بحث ہے وہ تاریخ دین کے بارے میں ہے کہ جو مصنف نے آغا حسن یوسفیان نے پہلے اس بحث کو مطرح کیا تھا، بعد میں ان بحث کو مطرح کیا ہے. لیکن بہرحال بعض وجوہات کی وجہ سے میں نے پہلے کلام جدید کی تعریف اور اس بحثوں کو مطرح کیا، بعد میں تاریخ دین کی طرف آتے ہیں. دین کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے مقدمے میں اس بات کی طرف تذکر دیتے ہیں کہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کوئی ایسا زمانہ نظر نہیں آئے گا جہاں کوئی بشر کسی دین کا قائل نہ ہو. حتماً کسی نہ کسی دین کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے.
لہذا ضروری ہے کہ انسان آئے دین کی، کیونکہ کلام جدید کی بحثیں ہیں، اس میں درون دینی اور بیرون دینی دونوں بحثیں ہیں۔ مثلا آپ یہاں پر ایسی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے دین کو عرضہ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے سامنے کہ جو دین کے قائل نہیں ہیں، آپ کے دین کے قائل نہیں ہیں، تو لہذا آپ ایسے مقدمات کی ضرورت ہے تاکہ آپ زمینہ فراہم کریں کہ وہ لوگ ہماری باتوں کو پڑھیں اور اگر قانع ہو جائیں تو قبول کر لیں اس کو۔ تعریف دین کے بارے میں کہتے ہیں آپ تعریف جامع نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ دین ایک ایسا مطلع ہے جس میں توحید ہے، جس کا رکن اساسی ایک دین آپ کو ملے گا جس کے اندر رکن اساسی تثلیث ہے۔ اب کیسے آپ دین کی ایک جامع تعریف کریں گے جس کے اندر ہم تثلیث ہو، ہم توحید ہو؟ کوئی دین میں خدا کو مان رہا ہے، کوئی خدا کو مان ہی نہیں رہا، خدا کو منکر ہے لیکن دین بنایا ہوا اس نے اپنے لیے۔ مثلا اس نے انسان کو دین بنایا ہوا اپنے لیے، جیسے ہم نے آموزش فلسفہ کے ایک دو درس کے اندر مطرح کیا تھا کہ انسان اس کے لیے دین تھا۔ لہذا آپ اگر مشترکات کی طرف جائیں کہ میں کوئی مشترک ایسی صفت ڈھونڈوں ان ادیان کے اندر، پھر اس کے ذریعے میں تعریف کر دوں اور وہ پھر تعریف تمام ادیان کو شامل ہو جائے، یہ انتہائی مشکل ہے، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ادیان آپس میں بہت زیادہ مخالفت رکھتے ہیں، کوئی آپ کو وجہ مشترک ان کے اندر نہیں آئے گی۔ لیکن بہرحال کہتے ہیں پھر بھی بزرگان نے کوشش کی ہے کہ تعریفات کو مطرح کریں اپنی توان کی حد تک، اور یہاں پر چند تعریفوں کو ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک تعریف جو کی گئی ہے وہ ایسی تعریف ہے جو مکاتیب الہی اور الہادی دونوں کو شامل ہے، یعنی ایسی تعریف کی ہے کہ جس میں کوئی الہی مکتب والا کا پیروکار ہو وہ بھی شامل ہے، اس دین کے اس مکتب وہ دین بھی اس کے اندر شامل ہے، اور وہ دین کے جو اصلاً الہی نہیں ہے الہادی ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا اس کے اندر۔ ایسی عام تعریف کی ہے۔ کون بزرگان ہیں؟ علامہ طباطبائی۔ علامہ طباطبائی نے خلاصہ کیا ہے، میں اگر خلاصہ بیان کروں کہ تعریف کا متن ہے اس میں؟ ہاں ہے۔ خلاصہ اگر اس کو یوں کروں کہ علامہ طباطبائی کا کہ دین یعنی روش زندگی۔ اب ہر انسان جہاں بھی زندگی گزار رہا ہے، جس مکتب کے تحت، جس مذہب کے تحت زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنی روش رکھتا ہے۔ اگر اب بعض مکاتیب نے روش خدا نے خلق کی ہے، خالق خدا ہے اس کا، اور بعض نے کیا کیا، روش اپنے لیے خود وضع کی ہے چونکہ خدا کے قائل نہیں ہے۔ پر جب آپ نے دین کی تعریف روش زندگی کر دی تو اس کا مطلب ہے یہ تمام چیزیں، تمام مکاتیب بشری بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے اور الہی بھی شامل ہو جائیں گے۔ بس یہاں انہوں نے وہی ایک مقطع ذکر کیا ہے جس کو میں نے عرض کیا ہے، وہ یہ کہ دین ہمان روش زندگی است۔ بس ہاں ہے مفصل، لیکن اس نے وہ اپنا مقطع لیا ہے۔ شیعہ در اسلام کے اندر اگر آپ صفحہ نمبر 3 پہ رجوع کریں تو مفصل عبارت آپ کو مل جائے گی، لیکن انہوں نے وہی خلاصہ ذکر کیا، یعنی ہے بھی یہی، باقی جو مطلب انہوں نے بیان کیا گا وہ یہ توضیح ہے اس کی، پہلے دین کی تعریف روش زندگی کے نام سے۔ اور پھر آخر میں اس کے تذکر یہ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ فقط مسلمانوں نے یہ تعریف کی ہے، بلکہ مسیحیوں میں سے بھی بعض ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے تقریباً اسی کی مطابق زندگی تعریف کی ہے۔ مثلا ایک یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ
برخی از اندیشمندان مسیحی نیز بر این باورند که دین هر کس عبارت است از سر سپردگی در برابر چیزی که آن را هدف نهایی زندگی خود می شمارد. دین یعنی اس چیز کے سامنے تسلیم ہو جانا کہ جس کو اس نے اپنی زندگی کا ہدف نہائی بنایا ہوا ہے. بہرحال ایک تعریف یہ علامہ طباطبائی کی تھی جو عام ہے، یہ مکتب الہادی اور الہی دونوں کو شامل ہے. بعض علماء و دانشور آئے جنہوں نے دین کی تعریف میں قید لگائی ہے کہ ہر وہ دین کہ جو ماوراء الطبیعہ یا ماوراء بشری چیز کا قائل ہو وہ دین ہے، وہ دین کہلانے کا حقدار رکھتا ہے، اگرچہ وہ خدا ہو یا خدا نہ ہو، لیکن ایک ماورائے بشری، فرا بشری یا فرا طبیعی چیز کا قائل ہو. ایک طاقت کا قائل ہو ایسی کہ جو طاقت انسان سے بالاتر ہو، طبیعت سے بالاتر ہو. اب وہ طبیعت یا مثلا فرا طبیعی یا فرا بشری قوت خدا ہو یا خدا نہ، اس سے سروکار نہیں ہے. اعتقاد فرا بشری ہونے کا رکھتا ہو، یعنی ایسی قوت ہے جو فرا بشری ہے، یعنی بشر سے بالاتر ہے، طبیعت سے بالاتر ہے، اس وقت اس دین کو دین کہا جائے گا. اگر کوئی مکتب یا مذہب ایسا ہے کہ جو اس اعتقاد کو نہیں رکھتا، بس وہ دین کہلانے کا حقدار نہیں ہے. مثلا یہاں پہ ایک عبارت نقل کرتے ہیں جیمز جارج فریزر کی، یہ اس کا نظریہ ہے. اس کا نظریہ یعنی یہ عبارت نقل کرتے ہیں. اب یہ نظریہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نے تعریف اس کی ہے. کیا کہتا ہے؟ دین نوعی دلجوئی از نیروہائی است کہ از انسان برترن. دین ان طاقتوں سے دلجوئی کا نام ہے کہ جو انسان سے برتر ہیں، بالاتر ہیں انسان سے. و گمان بر این است کہ ہدایت طبیعت و زندگی آدمی را بے دست دارن. اور پھر اس کا اعتقاد ہے اس بات پر کہ ہماری زندگی کا مدبر بھی یہی طاقت ہے کہ جو فرا بشری ہے، بشر سے بالاتر ہے. بس اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو جو دین فرا بشری کے قائل نہیں ہیں، مادہ گرا ہے مثلا، وہ دین کے زمرے میں نہیں آئیں گے. بات واضح ہوئی ہے؟ جی. تیسری تعریف یہاں نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ تقریباً اس مصنف نے جس کا حوالہ دیا ہے وہ آیت اللہ مصباح ہے، آموزش عقائد میں درس اول. آقا مصباح یہ فرماتے ہیں کہ دین اگر کسی کو کہنا ہے تو یہ چیز دیکھیں کہ وہ اعتقاد بے خالق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اگر کسی دین کے اندر خالق اور خدا کے وجود کا اعتقاد موجود نہیں ہے، وہ دین کہلانے کا حقدار نہیں ہے. پس اس تعریف کے مطابق کیا ہوگا؟ اعتقاد بے وجود خدا والے شامل ہو جائیں گے اس کے اندر، دین کہلانے لگیں گے. وہ خالق کے نام پہ وہ کسی اور چیز کا قائل ہے. نہیں، وہ جو خدا کے قائل ہیں یہاں پر، خدا مراد ہے یہاں پر، یعنی خدا کا قائل ہوں. اب یہ خدا واحد ہے یا متعدد، اس سے سروکار نہیں ہے. توحیدی و غیر توحیدی کو شامل ہوگا یہ، لیکن ہونا تو کیا نام ہے، خدا محور ہونا چاہیے، خدا کا قائل ہو کہ اس جہان کو خدا نے خلق کیا ہے. اب ایک خدا ہیں، دو خدا ہیں، 10 خدا ہیں، جتنے بھی ہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے. بس اعتقاد بے وجود خدا ضروری ہے. مثلا یہاں کہتے ہیں دین اصطلاحاً
بمعنی اعتقاد بے آفرینندگی برائے جہان و انسان و دستورات عملی متناسب با ان اعتقادات. دین اصطلاحی کیا ہے کہ آپ اعتقاد خالق کے قائل ہیں، یعنی خالق کا اعتقاد رکھتے ہو. کس کا خالق؟ جہان کا خالق، انسان کا خالق. دستور عمل جو آپ کے پاس موجود ہے اس کا خالق. از این رو پس کسانی کے مطلقاً بے آفرینندگی معتقد نیستند، پس وہ لوگ کہ جو اصلاً خالق کے قائل نہیں ہیں و پیدائش پتیدہ یہ جہان را تصادفی اور اس جہان کی خلقت کو اتفاقی سمجھیں یا صرفاً معلول فعل و انفعالات مادی و طبیعی میدانند، یعنی یہ قائل ہیں کہ یہ فقط مادے نے آپس میں فعل و انفعال ہوا، تغییر و تبدل ہوا اور یہ پھٹنے کے بعد جہان خلق ہو گیا. بی دین خواندے می شوند، ان کو دیندار نہیں کہا جائے گا، بے دین کہا جائے گا ان کو. یہ آغا مصباح کا نظریہ. بس تیسری تعریف جو خدا باور مذاہب کو فقط شامل ہے. اب یہ توحیدی ہوں یا توحیدی نہ ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو دیندار کہیں گے، بے دین نہیں کہیں گے. پھر یہاں پہ ایک اندیش مندان غربی سے بھی ایک تعریف کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اعتقاد بے وجود خدا اس کے اندر ضروری ہے. جان ہیک نے یہ نظریہ ذکر کیا ہے، وہ خود قائل ہے یا قائل نہیں ہے یہ سروکار نہیں ہے، اسے جان ہیک نے غرب سے یہ نظریہ نقل کیا ہے کہ ایک تعریف دین کی یہ کی گئی ہے کہ دین کے جس میں اعتقاد بے وجود خدا موجود ہو. چوتھی تعریف کہ جو مسلمان غالب مسلمان علماء نے کی ہے وہ فقط مکاتب توحیدی کو شامل ہے، یعنی اعتقاد بے وجود خدا کے بھی قائل ہوں اور اس کی توحید کے بھی قائل ہوں. ان کو تو کہیں گے کہ یہ دین رکھتے ہیں، لیکن جو توحید کے قائل نہ ہوں اگرچہ خدا کے قائل ہوں ان کو بھی بے دین کہیں گے، یا دونوں ہی قید سے فارغ ہو جائیں تب بھی ان کو بے دین کہیں گے. مثلا ابن میسم بحرانی سے مصنف ایک عبارت کو لے کر آتے ہیں، شریعت ہے صادر شدہ از پیمبران الہی، اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ دین ہے. یعنی جو مکتب شریعت رکھتا ہے اور پیغمبران الہی اس کو تبلیغ کرتے رہے ہیں اس کو ہم دین کہیں گے. اور بعض نے یوں تعریف کی ہے کہ اسم لجمیع ما تعبد اللہ بہ خلقہ وامرہم بالقیام بہ. دین اس عنوان کا نام ہے، اس چیز کا نام ہے، ان تمام چیزوں کا نام ہے کہ جس کو یعنی جن چیزوں کے ذریعے خدا نے مخلوقات کو متعبد بننے کا کہا ہے، یعنی ان چیزوں کے اوپر متعبد رہو، انجام دو. وَأَمَرَهُمْ بِالْقِيَامِ بِهِ، اور اس کو انجام بھی دو، حکم دیا کہ اس کو انجام دو. اس کو کہتے ہیں دین. بس ایک خلاصہ یہ ہوا کہ چوتھی تعریف جو مطرح ہوئی ہے وہ مکاتب توحیدی کو فقط شامل ہے. جو مکتب توحیدی نہیں رکھتا وہ دین کے دائرے میں شمار نہیں کیا جائے گا، دین کے اندر شمار نہیں ہوگا وہ. اس کے بعد ایک نظریہ جو یہاں ذکر کرتے ہیں وہ ہے ویتھنگشٹائن کا. اس نے کوشش کی ہے کہ ایسی تعریف کرے کہ جو تمام ادیان کو تقریباً شامل ہو. یہ پانچویں تعریف ہے یا چوتھی ہے؟ تقریباً پانچویں کہہ لیں اس کو.
یہ ویتنگشتائن کیا کہتا ہے؟ ویتنگشتائن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ادیان میں وجہ مشترک کو تلاش کرتے ہیں تو درست کام نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کو وجہ مشترک نہیں ملے گا۔ وہ اپنے نظریے کو تبیین کرنے کے لیے ایک مثال سے استفادہ کرتا ہے، ہم بھی اس کی کئی مثالیں مثلا بنا سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے کھیل کھیلے جاتے ہیں، تمام فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، ٹینس، جتنے بھی آپ لے لیں، آپ ان سب کو ایک عنوان کے تحت جمع کر سکتے ہیں، وہ ہے کھیل، گیم، بازی، اس کے تحت آپ اس کو جمع کر دیتے ہیں۔ آیا آپ اگر کسی کھیل کو گیم کے ان تحت اس کو جمع کر رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں، آیا اس وجہ سے لے کر آنے کے ان کے درمیان وجہ مشترک موجود ہے؟ کہتے ہیں اگر آپ وجہ مشترک کے دنبال میں ہوں گے، کون سی وجہ مشترک ہوگی؟ اگر آپ یہ تعریف کریں کہ گیم اس کو کہتے ہیں جو لذت آور ہو، تو پھر وہ والی گیم نکل جائیں گی جس میں انسان کو کبھی لذت آتی نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان گیم کر رہا ہے لیکن لذت نہیں آ رہی اس کو، پھر اس کا مطلب وہ گیم نہیں کہلانی چاہیے۔ اگر آپ یہ تعریف کریں گیم کی کہ گیم اس کو کہتے ہیں جس میں گیند استعمال ہوتی ہے، تو پھر وہ کہاں جائے گی کہ گیمیں کہاں جائیں گی جس میں گیند استعمال ہی نہیں ہوتی ہے؟ مثلا دوڑ، گیند تو نہیں استعمال ہوتی اس میں، ہاکی شامل ہو جائے گی، فٹ بال استعمال ہو جائے گی، ٹینس استعمال ہو جائے گی اور باقی، لیکن ریس والی گیم کہاں جائے گی؟ لہذا کہتے ہیں اب جو بھی لفظ لے کر آنا چاہتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ وجہ مشترک کچھ گیموں کو شامل ہو، لیکن ان کو شامل نہیں ہوگا جس میں یہ وجہ مشترک نہیں پائے۔ بس کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ مختلف کھیلوں کو ایک عنوان کے تحت جمع کرتے ہیں بے عنوان گیم یا بازی یا کھیل، ہر زبان میں جس زبان میں بھی آپ ترجمہ کریں اس کو، تو یہ کیونکہ آپس میں یہ تمام کھیل کسی نہ کسی اعتبار سے ارتباط ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے، ضروری نہیں ہے کہ وجہ مشترک کوئی ان کے اندر پائی جاتی ہو، چونکہ ان میں کسی نہ کسی اعتبار سے ایک شباہت موجود ہے، چاہے وہ شباہت کلی ہو یا شباہت جزئی، اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے۔ اس شباہت کی وجہ سے آپ نے ایک عنوان کھیل نکال کے اس کے اوپر اطلاق کرتے ہیں اور تمام کو اس کے اندر لے کر آتے ہیں، فقط شباہت کی وجہ سے، نہ کوئی وجہ مشترک کی وجہ سے۔ مثلا ایک اور مثال آپ کہتے ہیں، دیکھیں خاندان کے اندر اگر آپ لے لیں، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ ایک خانوادہ ہے، اب آپ کو ایسے خانوادے ملیں گے جس میں کسی قسم کی کوئی وجہ اشتراک موجود ہی نہیں ہے، آپ کو ملیں گے ایسے۔ اگر آپ رنگ میں لاگ دیں گے، ممکن ہے رنگ ان کا جو ہے وہ مختلف ہو سب کا۔ اگر آپ ان کا مثلا کوئی اخلاقی صفت بیان کریں گے، ممکن ہے کسی خاندان میں یہ والی صفت موجود نہ ہو، یعنی کوئی بھی اگر آپ صفت قرار دے دیں گے، آپ کو اس کا نقض مل جائے گا۔ وجہ اشتراک آپ کسی خاندان میں قرار نہیں دے سکتے، فقط ایک ہی چیز ہے کہ آپ کہیں گے کہ ایک خانوادہ شباہت۔ وجہ اشتراک میں شباہت خود نہیں ہو سکتی، میں آگے یہ دونوں آپس میں وجہ مشترک سے مراد ہے وہ عنصر کے جو تمام کے اندر پایا جاتا ہو، یہ مراد ہے یہاں پر۔ یعنی ایسی چیز ڈھونڈیں کہ جو اگر آپ وہ عنصر سے تعریف اگر کر دیں تو تمام خانوادوں کے اندر وہ عنصر پایا جانا چاہیے۔ اگر کوئی عنصر مشترک ڈھونڈ کے آپ دین کی تعریف کرتے ہیں تو تمام ادیان جس کو آپ دین سمجھتے ہیں اس کے اندر وہ پایا جانا چاہیے۔ ویتنگشتائن یہ کہتا ہے کہ اصلاً ایسا وجہ اشتراک آپ کو نظر نہیں آئے گا، خود خانوادے کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ممکن ہے بعض خانوادوں کو آپ کہہ لیں کہ بعض خانوادے نکل جائیں اس کے اندر سے۔ کیوں آپ یہ اس کے اندر ارتباط، چونکہ کہتے ہیں کسی اعتبار سے اشتباط، ارتباط ایک قسم کا ان کے اندر موجود ہے، اس اعتبار سے آپ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ مثلا خانوادہ ہے یہ۔ بس کہتے ہیں کہ وجہ مشترک کی طرف نہ بھاگو، شباہت کی طرف بھاگو، بس کسی نہ کسی سے اعتبار، کوئی نہ کوئی ارتباط آپ کو مل جائے، کوئی نہ کوئی شباہت آپ کو مل جائے، کافی ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعریف کر دیں اور پھر ان ادیان کو اس کے اندر شامل کر دیں۔ لہذا اس کا نظریہ کس اعتبار سے پھر معروف ہو گیا؟ اس میں شباہت خانوادگی
نظریہ شباہت خانوادگی ہوئے. اس شباہت خانوادگی ہے کہ آپ کھیل ایک خانوادہ ہے. اب آپ نے کھیل کو اکٹھا کر کے ایک عنوان کے تحت گیم کے تحت جمع کر دیا ہے تو کس اعتبار سے کیا ہے؟ ایک شباہت کی وجہ سے کیا نا، نہ وجہ اشتراک کی وجہ سے، یا ایک ایسا عنصر جو تمام کے اندر دخالت رکھتا ہے اور پھر آپ اس کی تعریف کریں. ایک قسم کا آپ نے ارتباط اور شباہت دیکھی اور دیکھ کے کہا کہ یہ سب کی سب گیم کہلاتی ہیں. لہذا اس کا نظریہ مشہور ہو گیا نظریہ شباہت خانوادگی. اس نے پھر بعض کا جدول کے ساتھ بھی آ کر اپنے نظریے کو اس طریقے سے تبیین کیا. کہتے ہیں آپ اس طرح کے 5 مورد بنائیں، 5 مورد 1 2 3 4 5 لکھیں، یا اس میں ادیان کے نام لے لیں. آپ اس میں آپ یہاں پر ہر دین کا نام لکھ کے اس کے اعتقادات لکھیں. مثلا دین اسلام اس کے یہی اعتقاد ہیں، دین مسیحیت اس کے یہی اعتقاد ہیں، دین مثلا یہودیت اس میں یہ اعتقاد ہیں، دین مثلا بدائی یہ دین ہے. آپ کہتے ہیں وہ رکھیں گے، آپ کو ایسے ادیان ملیں گے جن کا آپس میں کوئی عنصر مشترک موجود نہیں ہے. مثلا یہ دیکھیں، مثلا آپ یہاں پر ایک دین الف ہے آپ کے پاس موجود ہے، اس میں اعتقاد خدا بھی موجود ہے، اعتقاد معاد بھی موجود ہے، اعتقاد توحید بھی موجود ہے، اعتقاد غلبہ خیر و شر بھی موجود ہے. درست؟ لیکن اعتقاد دین دال میں آ جائیں آپ، یہاں پر اعتقاد بے نجات ہے، اعتقاد بے تناسخ ہے، اعتقاد بے روح ہے، اعتقاد بے روح شیطانی ہے. اب یہ اعتقادات ہیں. اب الف اور بے میں کون سی وجہ اشتراک موجود ہے؟ کوئی وجہ اشتراک موجود نہیں. لیکن بعض ادیان ممکن ہے کہ ایک عنصر رکھتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں دین الف بے جیم کے اندر اعتقاد بے خدا موجود ہے، لیکن دال میں اعتقاد بے خدا موجود نہیں ہے. اگر آپ اس اعتقاد بے خدا کو دیکھتے ہوئے اگر تعریف دین کر دیں تو اس کا مطلب ہے دین دال کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین دال بھی اس کے اندر داخل ہو جائے. تو پھر آپ اس کا مطلب ہے اعتقاد بے خدا کے عنصر کو آپ دین میں دخالت نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے آپ آ جائیں، مثلا اگر آپ اعتقاد بے نجات کو دین کہنا چاہتے ہیں تو یہ دین بے اور دین دال میں تو موجود ہے، لیکن دین جیم اور دین الف کے اندر یہ اعتقاد موجود نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ دین نہیں ہونے چاہیے. کہتے ہیں آپ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ آ کر خود ادیان کی ترتیب دیں، ان کے اعتقادات اساسیہ کو لکھیں، لکھ کے پھر فیصلہ کریں کہ ان میں عنصر مشترک ہے یا نہیں ہے. آپ خود نتیجہ نکالیں عنصر مشترک نہیں ہے، لیکن چونکہ آپس میں کسی نہ کسی اعتبار سے ارتباط رکھتے ہیں، شباہت رکھتے ہیں، بس اس اعتبار سے آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین کہہ دیتے ہیں اس کو. بس اس شباہت خانوادگی کے ذریعے ہم دین کی تعریف کرتے ہیں اور اکثر ادیان اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. اسی شباہت کو جو آپ پیدا کر لیں گے اس کے ساتھ آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ ویتنشٹائن کا نظریہ ہے. یہ لے لیجیے گا بعد میں. بس آپ چند ادیان میں وجہ اس مشترک کو دیکھتے ہوئے تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ادیان کے جو وجہ مشترک رکھتے ہیں وہ اس سے خارج ہو جائیں گے. لہذا تمام ادیان کو جو کائنات میں موجود ہیں اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو شباہت خانوادگی کے ذریعے آپ اس کو تعریف کریں، یعنی ایک قسم کا ارتباط رکھتے ہیں آپس میں، اس ارتباط کے ذریعے اس کی تعریف کرتے ہیں. آخری تعریف مصنف اپنی تعریف ذکر کرتے ہیں دین کی. مصنف کہتے ہیں اگرچہ ہم نے دیکھا ہے کہ دین کی ایسی تعریف کرنا کہ جو تمام ادیان کو شامل ہو وہ مشکل ہے. اگرچہ ویتنشٹائن نے نظریہ شباہت خانوادگی کے ذریعے کسی حد تک مشکل کو حل کیا ہے، لیکن اس کی تعریف پر بھی بعض اعتراضات وارد ہیں. میں جا کے ذہن مشوش نہ ہو، فقط تبیین ہے، چونکہ ہمارا محور بحث کا یہ ہے اور کہ خود کتاب جو ہے وہ واضح ہو، یہ ان چیزوں سے صرف نظر کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں ہم اپنے دینی الہام کے ذریعے بھی ایک تعریف ایسی کر سکتے ہیں
کہ جو تمام ادیان کو تقریباً شامل ہو سکتی ہے. ملاک ایک دین نے دیا ہے. کیا ہے وہ یہ یوں تعریف کرتے ہیں: دین مجموعی است که از آموزه‌هایی که به پرسش‌های اساسی انسان درباره آغاز انجام ہستی پاسخ می‌دهد. یعنی دین ان اعتقادات کا مجموعہ ہے، ان عقائد کا مجموعہ ہے کہ جو انسان کے اساسی ترین سوالوں کا جواب دے سکے. اس کی ابتدا اور انتہا یعنی مبدا اور معاد کے بارے میں جواب دے سکے. اگر وہ سوال یہ کرے میں کہاں سے آیا ہوں کہاں جانا ہے، اگر کوئی جواب دے پایا، اب جواب کا مقبول غیر مقبول کوئی کام نہیں ہے، جواب دینا چاہیے اس کو. اس میں یہ چیز زیر باس لائی گئی مبدا اور معاد. ہاں مبدا معاد وہ بتا سکے اس کو کہ تم کہاں سے اور کہاں جانا ہے. آگے وہ کیا تفسیر کرتے ہیں مبدا معاد کی وہ ہمارا سروکار نہیں ہے، یہ دین کہلائے گا. دوسرا عنصر کیا انہوں نے یہاں ذکر کیا؟ وراہ دستیابی بے مقصود آفرینش و می نمایند. اور پھر یہ بھی بیان کرے کہ راستہ کیا ہے اپنی وہ مقصود. جب اس کو مبدا و منتہا پتہ چل جائے گا پھر اس منتہا تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ، اس راستے کو بھی بیان کرے، اس راستے کو بھی بیان کرے. بس دین اس مصنف کی تعبیر کے مطابق مجموعہ ہے ان عقائد کا کہ جو مبدا اور منتہا کے سوالات کا جواب دے سکے اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بیان کرے، وہ دین کہلائے گا. اور جو یہ جواب نہ دے پائے وہ دین کے دائرے میں نہیں آئے گا. اب اس میں بہت سارے دین داخل ہو جائیں گے کیونکہ اکثر ادیان جو ہیں وہ مبدا اور منتہا کے بارے میں تفصیل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو تعریف لی ہے یہ تقریباً مولا علی کی طرف سے منسوب حدیث جو ہے رحم اللہ امرأن علم من عین وفی عین الی عین، اس سے آپ کر سکتے ہیں کہ یہ تقریباً یہی تعریف ہی ہے دین کی کہ خدا رحمت کرے اس انسان پر کہ جو یہ جانتا ہے کہ اس نے وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور کہاں جانا ہے. بس دین جو اس سوالوں کا جواب دے دے گا وہ دین کہلائے گا، جو نہیں دے پائے گا وہ دین نہیں کہلائے گا. اگرچہ یہ حدیث جو ہے ہمارے کتب روائی میں ملتی نہیں ہے لیکن مشہور ہو چکی ہے بہت زیادہ. قال امیر المومنین نہیں کہنا چاہیے قال امیر المومنین، کیونکہ امام علی کی نسبت سے نہیں ملتی، اصلا ہے ہی نہیں ہے حدیث یہ. اچھا یہ تو بہت پڑھتے ہیں یہ تو جواب بھی کتنی بار پڑھتے ہیں. ہاں کہیں علی کی طرف منسوب کیونکہ مشہور ہے، ممکن ہے کہیں ممبئی میں موجود تھی وہ منبع ہم تک نہیں پہنچا، لیکن چونکہ نہیں پہنچا تو پھر جو حدیث منسوخ پہنچے نہیں ہے تو پھر منقول کیسے کر سکتے ہیں؟ منقول کیسے؟ کیونکہ ہمارے یہ سب سے پہلا منبع جو ملا ہے وہ سید حیدر آملی کا ہے کہ جامع الاسرار میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. سعد الدین تفتازانی جو سنی عالم دین ہے شرح المقاصد میں اس حدیث کو کس میں لکھا ہے؟ یہ جامع الاسرار کے نام سے عرفان نظری کے پہلے متخصص شیعہ عارف ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس عرفان نظری کا متخصص عارف ہاشم عاملی استاد وغیرہ یہ اسی بھی پہلے بہت پہلے ہیں. سید حیدر آملی بہت پہلے گئے، چند صدیوں پہلے گئے. سعد الدین تفتازانی نے اس روایت کو نقل کیا اور ملا صدرہ شیرازی نے اس کو اسفار میں ذکر کیا. بہرحال ہم مہم یہ نہیں ہے کیونکہ یہ درجہ دہم میں آتے ہیں یہ سارے کہ انہوں نے کتاب لکھی اور آ کے منبع روایت چاہیے ہمیں اساسی کتب اربعہ. اگر کتب اربعہ میں نہیں ملتی تو ہم اس کو یا کسی معتبر کتاب میں نہیں، حدیثی کتاب میں نہیں ملتی تو اس کو معتبر نہیں مان سکتے. بہرحال ایک مشہور ہو گیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث منسوب بے علی وَلَقَّاتِ ان کہہ دینا یہ قال علی وہ کم از کم روزے میں روزے کو باطل کر دے گی کہ اگر فرض کرو ثابت نہ ہو. لیکن محتوا اس کا ہمارے دین کے مطابق ہے، دین آیا ہی اسی کے لیے ہے کہ اس کا جواب دے سکے. محتوا میں کوئی شک نہیں ہے، باطل نہیں ہے محتوا، فقط نسبت میں ہے کہ آپ علی کی طرف نسبت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. بہرحال وہ ایک چیز ہے. بہرحال مصنف یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے الہام لے کر یہ تعریف کی گئی ہے اور تعریف تقریباً تمام اس ادیان کو تقریباً گھیر لیتی ہے. ترکیب تو ہوگی نا اس تعریف پہ بھی کیونکہ اس کا وہاں محتوا کے ٹھیک ہے یہ تائید کے لیے لے کر آئے ہیں نہ یہ کہ دلیل کے طور پر لائے ہیں. یہ دلیل اتنی مضبوط تھی تو باقیوں کو نہیں خیال آیا کہ یہ بھی منبع بن سکتی ہے یہ چیز. کس کا؟ اس نے بہرحال تعریف کر دیا کہ اس طریقے سے آتا ہے. کسی ترکیب نہیں کی اس تعریف کس کے؟ اس تعریف جو انہوں نے کی ہے بعد والی کتابیں جو لکھی جائیں گی ممکن ہے تعریفوں کو 5 شکلوں میں بیان کیا. آیا ان کے اندر واقعا کوئی فرق اتنا ہے کسی ایک
تھوڑی بہت وضاحت کی وجہ سے 5 کیٹیگریوں میں اس کو اصل میں ہر دین میں مشکل یہی رہا ہے، جو بھی دین کی تعریف کرتا تھا وہ اپنے دین کو دیکھ کر تعریف کرتا تھا. مثلا ابھی دیکھیں آپ، جس نے یہ تعریف کیا کہ اعتقاد میں وجود خدا ضروری ہے، یا مثلا اعتقاد وہ لیکن ہم بیرون دینی نگاہ کر رہے ہیں نا. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی کسی نہ کسی روش کے معتقد ہے ہم وہ آ کر تعریف کریں. علامہ کی تعبیر مشہور یہی تعریف ہے، مشہور یہی تعریف چل رہی ہے کہ دین روش زندگی کا نام ہے. لیکن اس مصنف نے آ کر کہا ہے کہ اگر ہم یہ تعریف کریں تو بہتر ہے، فنی تر ہے یہ کہ وہ اعتقاد کا مجموعہ کہ جو انسان کے مبدا اور منتہا کی تفسیر کر سکے، اس کو کانے کر سکے. اب وہ کس طرح کانے کرے؟ توحیدی اعتبار سے کانے کرے، مادی اعتبار سے کانے کرے. کوئی مکتب ہے جس کو ہم دین کے دائرے میں شمار نہ کریں اور اس نے جو ہے نا تعریف اصل مبدا اور ماد کی اسم کی نہ ہو، کوئی ایسا ہے ویسے؟ اب یہ تو ادیان پڑھنے سے پتہ چلے گا. میں نے کوئی خاص ذہن میں نہیں ہے ایسا. مثلا مادہ گرا تقریباً آ جائیں گے اس کے اندر. مادہ گرا منتہا بالآخر کچھ نہ کچھ تو ہے نا. نہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہیچ و پوچھ ہے، جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، وہ دین میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ منتہا. اگر مبدا کی تعریف کر بھی دیں تو منتہا کی تعریف نہیں کر رہے ہیں. جو بعض منتہا کی طرف بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی نسبت کوئی کلیئر تصویر نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے کہ جواب دے، اتنا بس ہے کہ جواب دے. اب وہ جواب درست ہے غلط ہے، ہماری چونکہ دین حق کے بارے میں بات نہیں چل رہی ہے، مطلق دین میں بات چل رہی ہے، دین باطل اور دین حق دونوں شامل ہو جائے یہ بات چل رہی ہے. تو اس میں ان کو جواب دینے، وہ اس کے پاس ہے ایسا جواب تو ٹھیک ہے، وہ دین میں آ جائے گا. اگر وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس جواب ہی نہیں ہے، میں سمجھتے نہیں مبدا منتہا کسے کہتے ہیں، وہ دین میں نہیں آئے گا اصلا مصنف کی تعبیر کے مطابق. علامہ کی تعبیر روش زندگی ہے، اور روش زندگی دیکھیں اس میں الہادی اور غیر الہادی سب الہی سب شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ جو ہے روش زندگی کر رہا ہے اپنی. پھر جو علامہ کی تعریف ہے اس کے مطابق شریعت اور مذہب کی خود کیا تعریف کریں گے؟ کیونکہ خدا فرق نہیں ہوگا اس میں. کس میں؟ اگر آپ مذہب کی خود مطلق تعریف کریں گے نا، وہ تو تعریف خاص ہو جائے گی نا، تعریف عام ہے. جب آپ آ کر تعریف خاص کریں گے وہ آپ کے دین کو شامل، آپ کے مذہب کو شامل ہو جائے گا. ابھی تو آپ اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ بیرون دینی بیٹھ کر نگاہ کر کے تعریف کر رہے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی دین کی تعریف ان تمام ادیان کو شامل ہو جائے گی، تعریف عام ہوگی. پھر جب میں اپنے مذہب میں آؤں گا تو اپنے مذہب کی اپنی تعریف کروں گا. اور ایسا کیا علامہ نے. میں وہ عبارت لے کر نہیں آیا کہ ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ علامہ نے پہلے روش زندگی مانا کیا ہے، پھر آ کے خاص مانا کیا ہے تعریف کا. اسی کتاب کے اندر اس کی کتاب میں یا کسی اور جگہ پہ، میزان میں ہے یا کہاں ہے، یہ کیا ہے انہوں نے. میرا نہیں خیال کہ یہاں پتہ نہیں انہوں نے، میں دیکھتا ہوں. شیعہ دار اسلام کا روش زندگی کی تعریف ہے، خود میزان میں بھی روش اسی کو تعریف کو اپنایا انہوں نے. نہیں ادھر ذکر نہیں ہے، وہ میں نہیں لے کر آیا. میں کل پھر کوئی مجھے ذہن میں رات میں لکھ کے لاؤں گا اسے. یہ بہرحال تقریباً دین اب جو بھی تعریف اختیار کریں اس کے مطابق ہے. لیکن عام جو تعریفیں ہیں وہ یہ سمجھ میں آئی ہیں، وہ ایک مصنف کی تعریف ہے اور ایک علامہ طباطبائی کی تعریف ہے. بہرحال آپ جب بھی کہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مشخص کرنا پڑے گا آپ دین کی تعریف کیا کرتے ہیں. کتاب میں یہی چیزیں عرض نہیں، اب دوستان نے خود جو ہے تحقیق کر کے نتیجہ لینا ہے کہ میں نے دین کی تعریف کون سی اختیار کرنی اور کس کے مطابق ہوگی. اس طریقے سے ہماری یہ فصل اول ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد فصل دوم ہے، اور اس کے اندر جو بات مطرح ہے وہ یہ کہ دین کا منشا کیا ہے. ہم نے دین اختیار کیوں، دین اختیار کیوں کرتا ہے انسان، منشا دین انتہائی مہم بات ہے اور جالب بات ہے. انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.